بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. قطن نمازی کے آگے نہ گزرے، سخت گناہ ہے. آواز ہر جگہ پہنچتی ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں آواز آئے گی. اللهم لك الشكر والحمد اللهم لك الكبرياء في السماوات والارض. میں نے پوچھا ہے کہ کیا عورتوں کے سر کے بال کٹانا حرام ہے اس طرح جیسے مردوں کے داڑھی کٹ؟ جی ہاں، کیونکہ خواتین کے لیے سر کے بال اور مرد کے لیے داڑھی کا ذکر ایک حدیث میں ہے. سبحان من زین الرجال باللحى، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی سے. وزین النساء بالزوائب، اور خواتین کو زینت بخشی بڑے بڑے زلف بال مینڈیوں سے. ہوش میں آیا کرو، ہوش میں بیٹھا کرو. محرم الحرام میں کون سے اعمال مسنون کرنے چاہیے جو بتا دیے. گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. مولانا عبدالحی نے اس پہ کتاب لکھی، تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ. سورہ الحمد کا ایک نام فاتحہ بھی، اس کے کیا معنی ہے؟ لأنها فاتحۃ الکتاب، قرآن کی پہلی سورت موجودہ ترتیب میں. بعض علماء بعض نماز اثر دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کو منع فرماتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. البتہ اثر کے بعد جہاں تک ہو سکے نوشتہ نہ پڑھا جائے، لکھی ہوئی چیز پڑھنے سے پرہیز کرے. بعض روایات میں ہے من احب کریمتیہ فلا ینظرن بعد العصر، جو پیاری آنکھوں کی حفاظت چاہتے وہ عصر مغرب کے درمیان لکھی ہوئی چیز نہ پڑھے. قرآن و سنت کے علاوہ اور چیزیں مراد. سیدھے پاؤں کا انگوٹھا موڑ کر دو زانو بیٹھنا آپ پسند فرماتے ہیں، ایسی کوئی حدیث ہے؟ بخاری موجود ہے. جمعے میں سورہ کاف کے علاوہ اور کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ فجر میں سورت الف لام میم سجدہ اور دہر، اور جمعے سے پہلے پہلے سورہ کاف، کثرت سے درود شریف. کچھ لوگ نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے، منع فرمایا ہے. یہ آداب اور نماز کے تواضع کے خلاف ہے. ایسا نمازی قبر میں اندھا ہوگا. جو جانور جنت میں جائیں گے، اجل ابراہیم، یہ کس پرندے کا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا پرندہ نے، اجل کے معنی بچڑا، جو انہوں نے ذبح کیے تھے مہمانوں کے لیے. کچھ لوگ وضو میں کونیاں نل کے نیچے رکھ کر دھوتے ہیں، جائز ہے، سنت کے خلاف ہے. انگلیوں کی طرف سے پانی بہائے ایسے کونی کی طرف، تو یہ سنت طریقہ. اور ایسا ایسا کرنا نیچے، یہ جائز تو ہے، دھل جائیں گے، سنت کے ثواب سے محرومی ہوگی. کیا دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر چلنا تکبر کی نشانی ہے؟ جی ہاں. کالر بڑے پہننا کیا یہ بھی تکبر ہے؟ جی ہاں، فاسق فاجروں کی نشانی ہے. اونٹ اپنے محارم سے جمع نہیں کرتا، معلوم بھی کرنے کی قربانی نہیں کرتے، مثلا بیل بکرے دمبے وغیرہ بھی اپنے محارم جمع نہیں کرتے. نہیں، وہ سب وہ کرتے ہیں، حیوانات میں محارم نہیں. اونٹ کی خصوصیت ہے. متقدمین میں سے کس کا یہ قول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیا؟ سب کا یہ قول ہے. 40 سال تک رات کے وضو سے نماز پڑھی، اس بارے میں کوئی کسی کی امام کی کتاب؟ مناقب امام بزد الدین کردی کا، امام موفق الدین کردی کے مناقب. عقود الجمان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان، الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان حیتمی کی. ضامن علی جلال عبادی. اور امام ابو حنیفہ کو سب سے پہلے امام اعظم کس نے کہا؟ پتہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کو سب سے پہلے امام اعظم کہتے ہیں اعمش نے کہا، استاد نے. چریاق پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ جب نصاب کے برابر ہو. چریاق کی خصوصیت نہیں ہے، ہر وہ چیز جب وہ زمین سے نکلے
اور اس پر تھوڑا ہو یا زیادہ عشر و نصف العشر آئے گا پانی کے حساب سے. اور تریاق جب تجارتی ہو، سال گزرے پونجی بما فائدے پر زکوٰۃ آئے گی. اہل سنت خاطر شیخ جی حضرت مجھ سے کسی نے جٹ نے سوال کیا کہ حدیث میں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور دل لازم حیوانات کے ساتھ اور حیوان کا وجود بغیر اس کے ماں باپ، یہ سب بکواس ہے. قرآن شریف میں حدیث میں کہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، اس میں دولہے تلاش کریں گے اس کے لیے، یہ سب بکواسات ہے. وہ اس کا جواب نہیں ہے، اس کے منہ پہ مکے سے اس کے دانت توڑنے ہیں تاکہ آئندہ حدیثوں کا مذاق نہ اڑائے. ہر خر اور گدھے کا جواب نہیں ہوتا، جواب انسان کو دیا جاتا ہے. گدھا اگر لات اٹھائے تو اس کا علاج ڈنڈا ہے. طاہر قادری نے تقریر میں درج واقع بیان کیا ہے کہ آپ نے گھر تشریف فرما تھے، آپ نے اذان مبارک پر اپنے صاحبزادے ابراہیم دوسرے مبارک پر حسین کو بٹھایا، جبریل تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے دونوں بچوں میں سے ایک کو اختیار کرو، دوسرے کو واپس کرو. آپ نے ابراہیم کی واپسی منظور فرمائی. یہ واقعہ درست نہیں. روافظ کے ساتھ دفتری اوقات میں کھانا پینا بچنے میں خیر ہے. میزان بینک سے منافع جائز نہیں ہے. میزان البرکہ یا جتنے بینک ہیں اسلام کے نام پر یہ نیرا دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس کپڑے پر تریاق لگائے جائے اس کپڑے سے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تریاق کا استعمال منع ہے، باقی فصل کی حیثیت سے وہ پاک ہے. حدیث سے کیا یہ بات ثابت ہے کہ عاشورے کے دن میں گھر میں اچھے اچھے کھانے پکائے؟ جی ہاں، یہ روایت میں ہے. اسٹاک ایکسچینج میں کام جائز ہے یعنی اگر سود وغیرہ نہیں ہے تو جائز ہے، یہ آپ بتائیں. 9 اور 10 کا روزہ رکھنا دین کی روشنی میں کیسا ہے؟ مستحب ہے. جالی والی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا درست ہے. آپ لوگوں میں والد محمد شاہین جو کولمبو کے لیے مرخا روانہ ہوئے تھے لیکن وہاں پہنچ کر کوئی خیری اطلاع نہیں آئی. گزارش ہے کہ ہمارے پاس جلد خیریت سے آیا. اللہ آسان فرمائے، اللہ ان کی خیریت نصیب کرے. میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، میرے خواہش ہے کہ اس کا نام آپ تجویز کریں. محمد احمد محمود یونس بہترین نام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رافضی کافر نہیں ہے، آپ سے یہ سب دنیا کو پتہ ہے. کافر واضح ہو چکے ہیں، اب میں سے لے رہا ہوں اور میرے کہنے سے آپ کون سا پڑھیں گے؟ مسلم شریف کی کوئی بہترین شرح فتح الملہم شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد کی. مسلم شریف کے راوی میں کوئی ماشاء اللہ نام راوی ہے، ماشاء اللہ نام کو کوئی راوی نہیں. جلد 2 فضائل ابراہیم یا فضائل موسیٰ کی روایت آتی ہے، وضاحت فرمائے. مسلم لے آؤ تو وضاحت ہو جائے گی. رکوع سجدے میں چوکتے وقت کپڑوں کو سمیٹنا اوپر کرنا ٹخنوں سے مناسب ہے. پتہ نہیں کیا لے رہا معراج ربی کی بے حرمتی کی گئی تو ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ بس احتجاج. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے. علامہ ابن باز ناصر الدین وہ دونوں گمراہ ہیں، غلط کہتے ہیں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا امام مقتدیوں کے لیے غیر لازم سمجھ کر مستحب مستحسن ہے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کرنے والے بدعتی ہیں. انکار کرنے والے پکے بدعتی و بے دین ہیں. حرام کے اندر لوگ حرم کے اندر نمازی کے آگے گزرتے ہیں، مجبوری ہوگی ورنہ نہیں گزرنا چاہیے. مسائل سب حرم شریف سے آئے ہیں. تمنا مادی پکا مرزائی بے دین زندگی کا آدمی گزرا ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد وضو کیا، آپ تحیۃ الوضو پہلے پڑھے جاتا ہے جس طرح حکم ہے، پہلے تحیۃ الوضو پھر مسجد. الکوہل ملا پرفیوم لگانا درست اور صحیح ہے. نکاح پڑھاتے وقت مولوی لڑکے سے پوچھے کیا آپ اور ہونے والی بیوی کے درمیان طلاق کے متعلق بات کی ہے کہ جب تم چاہو مجھ سے 3 طلاق کرے سے جو لوگ موجود تھے مولوی سے پوچھا گیا اس طرح کوئی مسئلہ ہے؟ جواب دیا بالکل غلط کہا ہے. مولوی کو کیا حق ہے؟ نکاح کے لیے آئے تھے، طلاق دلانے آئے تھے. ہاں مولوی تھا یا کوئی مزیدار آدمی آیا ہوا تھا؟ یہ تو ایسا ہے جس طرح نکاح کے وقت لڑکے سے پوچھے کہ آپ اس کو کلفٹن لے چلیں گے یا نہیں، اور ہنی مون منانے کے لیے مری جانا ہے یا صرف زلزلوں کے ریکارڈ دیکھ سویں گے.
فضول باتوں میں اہل علم کا کوئی کام نہیں ہے. فضول باتیں کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ علم نبوت سے محروم ہے. اگر خدا نخواستہ امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان مجاہدین کا ایران جانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان کے دور میں ایران نے زبردست مخالفت کی ہے. جن جن لوگوں نے افغانستان کی مخالفت کی، اللہ ان کو ایک نہ ایک دن ذلیل کرے گا. جس مکان کے کمرے میں رہتا ہوں وہاں پر ہمارے ساتھ ایک رافضی رہتا ہے جس کی ٹینکی سے وہ پانی استعمال کرتا ہے. ٹینکی کوئی تیری نہیں ہے، ٹینکی سب لوگ کر سکتے ہیں، لیکن تو اپنے حد تک بچ. ظہر کے فرائض سے پہلے سنت پڑھتے اور نفل کی نیت کرتے تھے. ظہر کے فرائض سے پہلے سنت پڑھتے ہوئے نیت نہیں، ظہر سے پہلے جو آپ پڑھتے وہ سنت تھی. صبح پر الجزائر کے فرد نے کہا ہے کہ سنت ہی ہے، نفل نماز نہیں ہوتی. غلط ہے، وہ بھی غلط لکھتا ہے اور آپ نے بھی غلط لکھا ہے. وہ سنت ہے، نفل نہیں ہے. اس سے پہلے 4 رکعت نفل ہے. عورت کا نماز میں سر سے دوپٹہ تھوڑا سا اتر گیا نماز نہیں ہوگی، سر اگر کھل گیا نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کس طرح دعا مانگے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایسی کتاب بتائے جس میں کھانے پینے، سونے، کپڑے پہننے، سفر کرنے، گھر میں داخل ہونے، بہشتی زیور. بہترین کتاب ہے، گھروں کی زینت ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری عالم تھے، علامہ، فہامہ، آیت من آیات اللہ، جن کے علم موہوب پر مولانا انور شاہ قائل تھے. مسجد کا محراب مسجد میں شامل ہے. اعتکاف والا فضول محراب میں بیٹھے کیا اعتکاف ٹوٹے گا؟ نہیں، محراب داخل مسجد ہے. البتہ مینار جو باہر ہے اگر وہاں چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹے گا. 500 روپیہ مصر میں دینا عورت کو، یہ 10 درہم ہو جائیں گے یا زیادہ دیا جائے. غریب ہے تو کیا کرے؟ 500 درہم شرعی یہ مہر ہے، مہر فاطمی. اس کے مساوی جتنے بھی بن جائے. نکاح پڑھنے والا پیسہ لے سکتا ہے، زیادہ لے کم نہ لے. میت کو غسل دینے والے پیسے لے سکتا ہے. رواج ہے کہ لوگ احترام میں دیتے ہیں. شادی میں لڑکا لڑکی ہاتھ پاؤں کو مہندی لگا سکتے ہیں نہیں. لڑکی تو لگا سکتی ہے، لڑکا کیوں مہندی لگاتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی طرح زیورات بھی پہن لے. جس کے گھر میں آدمی فوت ہو جائے کہتے کہ 3 دن تک اس کے گھر میں آگ نہ جلائی جائے، یعنی اہل محلہ کھانا دے. لیکن اگر انتظام نہیں ہے تو اپنی ضرورت کے لیے کھانا پکا سکتے ہیں. آدمی فوت ہونے کے بعد رشتے دار آتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد پیسے دیتے ہیں. یہ پیسے نہیں، تعاون ہے حقیقت میں کہ ان کو دکھ پہنچائے، کچھ آرام ملے. درست ایسی کوئی کتاب جس میں دائیں بائیں کا چھوٹا سا مسئلہ ہو اور دعائیں وغیرہ ہو. بہتر ہے مسلمان کا دن رات مولانا اشرف علی کا لکھا ہوا. شادی میں گانے بجانے وغیرہ بہت ہی کام ہوتے ہیں. اس کا کھانا کیسا ہے؟ نہ کھایا جائے تو اچھا ہے. اگر بچے نے اپنی دادی کا دودھ پی لیا تو اس بچے کو نکاح میں چچا نے اپنی بیٹی دے دی، تو جائز نہیں ہے. وہ تو دادی کا دودھ پینے کے بعد وہ بھی دادی کا بیٹا ہو گیا تو چچا کا بھائی ہو گیا، تو بھتیجی سے نکاح حرام ہے. ایک آدمی صرف میت کے لیے قربانی کی، علماء نے اس کو کیا میت کی صرف نہیں ہوگی، میت کی طرف سے ہو سکتی ہے قربانی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ معلوم یہ کرنا تھا کہ آپ نے بخاری کی سند میں کس استاد محترم سے ختم فرمائی مخصف الافتاء، میں نے سارے کام اپنے وقت پر کیے، تم کون سا منیٹر آئے ہوئے؟ مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ جو شعر سنگ و موم کا کل کی نشست میں ارشاد فرمایا، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. میری والدہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے. حاجی عمر شریف کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک صحت اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. میری والدہ کئی سالوں سے بیمار ہے، اللہ زندگی اور صحت دے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جن بیماروں کے لیے کہا گیا خدا صحت شفا دے، جن کی اموات مذکور ہوئے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے، جن کی دیگر پریشانی و صدمے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ احسان فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ